یہ کہ 4 سال اور 2 مہینے کے بعد نیب نے یہ کہا کہ ہم ریفرنس وڈرا کرتے ہیں اور جج صاحبہ نے ہم جو 4 اس میں ملزم تھے ان کو بری کر دیا اس کیس میں ماشاءاللہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیس کیوں بنتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور جن افراد کی زندگیاں ان کیسوں سے تباہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں نیب کیا کہتا ہے اور حکومت کیا کہتی ہے اور ہمارا قانون کیا کہتا ہے۔ آج اسی عدالت میں ایک اور صاحب تھے جو 12 سال سے آ رہے ہیں اور ان کا کیس ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ تو ہمارا کیس 4 سال 2 مہینے میں صرف ایک گواہ آیا ہمارے، جو حکومت لے کر آئی، نیب لے کر آئی، اور اس شخص نے کوئی بات بھی ہمارے خلاف نہیں کی، بلکہ جب جج صاحبہ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے تو کوئی غلط کام کیا نہیں ہے۔ یہ کل کارروائی ہے 4 سال اور 2 مہینے کی۔ جب یہ کیس شروع ہوا تو سندھ کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ نیب کے کیس میں ٹرائل انڈر ٹرائل ہوں تو ہائی کورٹ سے بیل لینی پڑتی ہے۔ جب ہم بیل لینے گئے، اور یہ وہ دن ہے جب آج سے 4 سال پہلے کراچی میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، سخت بارش آئی تھی اور بہت بڑا طوفان آیا تھا اور بہت تباہی ہوئی تھی، یہ وہی دن ہے۔ تو اس دن جج صاحب نے نیب سے پوچھا کہ یہ جو کیس ہے یہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا، اس میں تھا جی کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، آپ نے پی ایس او کے ایم ڈی جو لگے ہیں پاکستان اسٹیٹ آئل کے مینیجنگ ڈائریکٹر، وہ غلط لگائے ہیں۔ تو ہائی کورٹ میں جج صاحب نے 2 ہائی کورٹ کے جج بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ اختیار لگانے کا کس کے پاس ہوتا ہے؟ تو نیب نے کہا جی یہ پرائم منسٹر لگاتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے کیس ان پہ کیوں بنایا ہے؟ کیس آپ کو پرائم منسٹر بنانا چاہیے تھا۔ اس کو کوئی جواب نہیں تھا، اور جج صاحب نے وہیں پر فیصلے میں لکھا کہ یہ کیس غلط ہے، اور اس کے باوجود یہ کیس 4 سال 2 مہینے چلتا رہا۔ یہ بدنصیبی ہے، اور جو چلے ہم تو سیاسی لوگ ہوئے، ہمارا تو کام ہے بھگتنا۔ اس سے پہلے بھی میں 2000 میں میرا کیس تھا، وہ 9 سال نیب کی عدالت میں چلتا رہا۔ وہاں بھی ایک چیز مشترک تھی کہ خواجہ نوید صاحب وہاں بھی میرے وکیل تھے اور آج بھی وکیل ہیں، اور وہاں بھی بغیر فیس کے تھے اور آج بھی بغیر فیس کے یہ بھی ان کی مہربانی ہے۔ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم یہ کیس، وہ 9 سال چلا تھا، یہ 4 سال 2 مہینے میں ختم ہو گیا ہے۔ یہ بھی مہربانی ہے نظام کی۔ تو بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس ادارے کو ختم کرنے والا ملک نہیں چلے گا۔ ایسے ہزاروں کیس یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، سال ہر سال لوگ آتے ہیں، عدالت کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، حکومت کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور وہاں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، اور پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ آج بھی کامران مائیکل صاحب جو وفاقی وزیر تھے وہ بھی یہ کیس میں آئے ہوئے تھے، تو ان کے کیس میں جج صاحبہ نے بار بار پوچھا نیب سے کہ بھائی یہ کون سا جرم ہوا، مجھے سمجھائیں، کیا اختیارات تھے جو انہوں نے مس یوز کیے ہیں؟ تو کوئی جواب نیب کے پاس نہیں تھا۔ اس طرح کے بہت سے کیس موجود ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ ہم نے یہ سب تماشے لگائے ہیں۔ تو جتنی جلدی نیب کو ختم کرنے والا ملک چلنا نہیں ہے، یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ جناب کوئی سوال؟ لیاقت بتائیے گا، نیب کے حوالے سے کافی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت ہے اور سابق جو پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر ہیں کامران مائیکل صاحب وہ بھی ہیں کیس میں اس وقت۔ تو نیب کے جو کیسز بنے وہ سیاسی بنیادوں پر بنے تھے، اور اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ جو کیسز بنے تھے یا دیگر جماعتوں پہ، وہ بھی سیاسی نوعیت کے کیسز تھے، تمام کو ختم ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں کیس جو بنتے ہیں اس کی حقیقت عدالت میں فیصلوں میں سامنے آ جاتی ہے۔ جو ملک کا سپریم کورٹ کہہ چکا ہے یہ کیس پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے کیسوں میں عمران خان صاحب نے پورا دعویٰ کیا کہ میں ان لوگوں کو اندر کرا رہا ہوں، میں وکٹیں گرا رہا ہوں، جب وہ وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد ان کے وزراء بھی یہی کہتے تھے،
پھر بعد میں عمران خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ میں نہیں کرواتا تھا، یہ باجوہ صاحب کرواتے تھے۔ باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ عمران خان صاحب کرواتے تھے۔ پھر جو وزیر رکھے ہوئے تھے عمران خان صاحب نے، شہزاد اکبر صاحب، جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ جب یہ حکومت جائے گی سب سے پہلے یہ آدمی ملک سے بھاگے گا، اور وہی ہوا کہ پہلے دن وہ ملک سے بھاگ گئے اور اب انگلستان میں ہیں، لندن میں رہتے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ میں تو کہتا تھا کیس جعلی ہیں۔ تو ہمیں بگدے تو ہم نے ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں فیصلہ کر لیں۔ 6 سال گزر گئے کہ کیس کس نے بنائے نہیں بنائے۔ آج جو کیس ہیں ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آئی ہے، تو عدالتیں کیا کہتی ہیں ان کیسوں کے بارے میں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہی اس طرح کے معاملات ان اداروں کو استعمال کریں گے اپنے مقاصد کے لیے تو ملک نہیں چلتے۔ یہ تباہی ہوتی ہے سیاسی نظام کی بھی، لوگوں کی زندگی کی بھی، اور عدالت کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ جناب صاحب آپ نے کہا ملک اس طرح نہیں چلتے، آپ نے ایک سجیشن دی تھی کہ تمام لوگ جو اسمبلی سے ریزائن دے دیں، تو حکومت چلائے گا کون، معاملات حل کیسے ہوں گے؟ تو خان صاحب تو ان کے کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں صرف آرمی چیف تو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، تو پھر ملک چلائے گا کون؟ دیکھیں یہ ان کے معاملات ہیں، آرمی چیف یا کوئی اور کی بات نہیں ہے۔ یہ سارے حضرات جو آج صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، جن کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، جو حکومتیں چلا چکے ہیں، یہ 4-6 لوگ ہیں، چیف جسٹس ہیں، آرمی چیف ہیں، بیٹھیں اور ملک کے آگے کے راستے کا تعین کر رہے ہیں، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ استعفے کا میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ غیر نمائندہ ہیں، انتخابات مشکوک ہیں، تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کروا لیں نئے اور اس سے ملک کے معاملات کا حل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج مشکل یہ ہے کہ اس سے بھی آپ کو حل نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آگے ملک چلانے کا۔ تو آج ایک راستے کا تعین کر لیں اور پھر آگے معاملہ چلے گا۔ تو آپ کے خیال میں اسٹیک ہولڈر صرف آرمی چیف اور چیف جسٹس پاکستان ہے؟ اس ملک کے سیاسی لیڈر میں اسٹیک ہولڈرز میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں آرمی چیف، چیف جسٹس، اس ملک کے سیاسی لیڈر 4-5 لوگ ہیں، یہ بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تعین کریں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ یہ آج ضرورت ہے ملک کی، اس میں کوئی آئین کی قید نہیں ہے، یہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ آج سب صاحب اقتدار ہیں اور صاحب اختیار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ مسئلے کا حل نکالیں۔ اچھا سر، آپ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، آپ کو اتنا عرصہ لگا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ اس وقت ملک میں نظام میں عدالت ہے اور اس میں جو غریب لوگ ہیں وہ کس طریقے سے انصاف حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ جی ہم نے یہی کل ہم نے اپنی جو عوام پاکستان جماعت ہے اس کا ہم نے ایک ویژن ڈاکیومنٹ کے آگے کے راستے کا ہم نے تعین کرنے کے لیے کل وہ ایک لانچ کیا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں کہ عدل کا نظام اگر صحیح نہیں ہوگا تو ملک آگے چل نہیں سکے گا، ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو عدل کے نظام کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی باتیں اس کے اندر ہیں کہ جج کیسے تعین ہوتے ہیں، قانون کیا ہیں، قانون کیسے بنائے جاتے ہیں، عدالتوں میں کارروائی کیسے ہوتی ہے۔ دنیا کا نظام آپ کے سامنے، اس کو دیکھ لیں۔ انگلستان میں آج مسلمانوں کے خلاف وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، ایک ان کو ڈرانے کی کوشش، زخمی کرنے کی کوشش، مارنے کی کوشش، بہت سے وہاں پر اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ ابھی واقعات جاری ہیں، وہاں پر انہوں نے عدالتیں بھی بنا دی ہیں اور سزا بھی دے دی ہے سینکڑوں لوگوں کو۔ تو قانون اس طرح ہوتا ہے، قانون انتظار نہیں کرتا۔ ایک پرانی کہاوت ہے، ہمیشہ خواجہ نبی صاحب سے سنتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ تو یہاں پر آپ میں نے ابھی ذکر کیا 12 سال سے کیس چل رہا ہے، میں نے خود 9 سال تک کیس بھگتا ہے۔ تو یہ بدنصیبی ہے کہ ہم عدالتوں میں نہ عدل دے سکتے ہیں، نہ وقت پر عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، جس ملک کی آپ مثال دے رہے ہیں، وکٹم بھی وہیں کی مثال دیتے ہیں، اور جو جن کی وجہ سے وکٹم بنا جاتا ہے وہ بھی اسی کی مثال دیتے ہیں۔ وہاں تو 3 دن میں ججز نے فیصلہ سنا دیا، لیکن ہمارے ججز سوشل میڈیا پہ چلنے والی ویڈیو کلپس دیکھ کے فیصلے سنا رہے ہیں۔ تو بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ہمارا نظام بھی ان کا بنایا ہوا ہے، یہ وہی نظام ہے جو وہاں پر ہے، کوئی نیا نظام نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیسے جلدی فیصلے کرتے ہیں، اتنی بات ہے۔ اپنے قوانین کو، اپنے پروسیجر کو بینڈ کر لیں۔ اچھا شاید بھی بتا دیے گا کہ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتی ہے، آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن میں رہ سکتی ہے؟ اس وقت ملک میں کوئی ایسی جماعت دیکھ رہے ہیں جو آپ کی سیاسی جماعت کے ساتھ کولیشن میں رہے؟ دیکھیں جو سیاسی جماعت آئین پر چلے گی، آئین پر یقین رکھے گی، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔
किसी से कोई हमारी कुर्बत नहीं है, ना हम किसी शख्स के साथ हैं, जो हम आइन के साथ हैं। पाकिस्तान में आइन पे चलना है आइन पे चलते हैं। जमात बता दी कोई ऐसी जी, आप ये फैसला आपने करना है। आइन सबने पढ़ा हुआ है।